جب انسان زندگی کی الجھنوں سے تھک کر صبر کرتے کرتے ہمت ہارنے لگتا ہے تو اللہ سے یہ سوال کرتا ہے، یا اللہ کب تک صبر کرنا پڑے گا مجھے؟ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم کیا جانو کہ شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، اور صبر تو تبھی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، اور جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ کیا ہے، اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ بھی تو کر رکھا ہے، اور بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم کیا جانو کہ شاید صبر کے صلے کا وقت قریب ہی ہو، اور تمہارا صبر میں جتنا وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھو تمہارے صبر کا تحفہ بھی اتنا ہی حسین اور خوبصورت ہوگا۔ اور تم گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارا صبر ٹوٹ نہیں سکتا، بس تم اللہ پر یقین تو رکھو۔ جو انسان کسی کے صبر کا امتحان لیتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ صبر کی انتہا کے بعد انسان کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا، پھر معاملہ اللہ کی عدالت میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے بے بس ہو جاتے ہیں، اتنے بے بس کہ کسی کو آنسو دکھا بھی نہیں پاتے، اندر طوفان برپا ہوتا ہے لیکن مسکرانا لازم ہوتا ہے۔ آپ کا رب صرف وہ آنسو نہیں دیکھتا جو چہرے پہ بہتے ہیں، بلکہ آپ کا رب آپ کے وہ آنسو بھی دیکھتا ہے جنہیں آپ دل پر گرا لیتے ہیں، آنکھوں میں چھپا لیتے ہیں۔ آپ کا رب آپ کے صبر کی قدر آپ سے زیادہ کرتا ہے۔ چیزیں تو ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں، مگر دل ٹوٹ کر زیادہ نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی حالت کی وجہ سے اللہ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو، اور جب ممکن کا کوئی چارہ بھی باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں تمہارے لیے معجزہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ ہر چیز کے لیے مجھے یاد کیا کرو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، کیونکہ اس سے تمہارا مانگنا پسند ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ تم اس پر یقین تو رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے، وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ ہر تکلیف سے واقف ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے اور تم سے محبت کرنے والا بھی تو ہے۔ بس اپنے حالات اسی کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ تم ہمت مت ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جانتے ہو جب اللہ کسی کو بے بسی کے مقام پر لاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے رجوع کرو اور بھی زیادہ یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں میں یقین کرنا سیکھ جاتے ہو تو وہ ہر چیز جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہوتی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگتی ہے۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل جاتی ہے۔ آزمائش آتی ہے تو صبر بھی آئے گا، فکر کیوں کرتے ہو؟ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو۔ تمہاری دعاؤں کا جواب عنقریب آنے ہی والا ہے۔ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں کسی انسان کو تھامتے ہوئے تو اللہ پھر انہی کے ہاتھوں ہمیں توڑتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے حقیقی چہرے دنیا کی حقیقت دکھا کر اللہ یاد دلواتا ہے کہ میرے سوا تو دنیا میں تمہارا کوئی نہیں، پھر کیوں اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو؟
اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آسرا دکھائی ہی نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں اور رو رو کر ضرورت بھی مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں جو اس کے در کا ہوتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ نماز کا تانا ملتا ہے نہ ہی مستقبل کا خوف ہوتا ہے، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جاتا ہے۔ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے، دیکھنا وہ بہت جلد آپ کو سکون سے نوازے گا۔ اللہ پھر ایسے بندوں کی چاہت کو ان کا درد بنا دیتا ہے، اسی لیے بس ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا، بے شک جیسے مرضی حالات ہوں، اور جب یقین والوں کے لیے وہ عرش سے کن کی صدا بھیجتا ہے تو فرش والے اسے کبھی رد نہیں کر سکتے۔ پھر جو مانگنا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے وہ صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے، جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیے جانے والا صبر اور بھی درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آنے والے بہترین دن عطا فرمائے، تمہارے دل میں خوشی کا ہر بند دروازہ کھول دے، اور اللہ تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دے جو تمہارے حق میں بہترین، مستقیم اور باعث سکون ہو۔ اللہ پاک اس انتظار کو مختصر کر کے آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرمائے اور اپنی بیش بہا رحمتیں عطائیں آپ کی زندگی کا مقدر کر دے۔ آمین ثم آمین۔